امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کو بخوبی علم ہے کہ ایران نے اپنا انرچڈ یورینیم کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور اگر وہاں کوئی بھی شخص داخل ہوتا ہے تو امریکہ اس کا نام، پتہ اور بیج نمبر تک نکال لے گا اور پھر اس کو چھوڑے گا نہیں۔ ایران نے حال ہی میں جنگ بندی کے حوالے سے امریکی تجاویز کا جواب پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو بھیجا ہے، اور بظاہر ٹرمپ کا یہ غصہ اسی ایرانی جواب پر ہے جو ان کا ایک پہلا رد عمل ہے، جس میں انہوں نے ایران پر 47 سال سے امریکہ کو دھوکہ دینے اور وقت ضائع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ٹرمپ کا یہ جارحانہ لہجہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ایسا طاقتور دھڑا موجود ہے جو اب مذاکرات کے بجائے براہ راست فوجی کارروائی کا حامی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ کشیدگی ایک عالمی جنگ کی طرف موڑ سکتی ہے۔ یہ خدشہ سب کا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک اور خطرناک اور براہ راست فوجی دھمکی جاری کر دی ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کو بخوبی علم ہے کہ ایران نے اپنا انرچڈ یورینیم یعنی افزودہ یورینیم کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ جب چاہیں گے اسے وہاں سے نکال لیں گے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے دور میں بنائی گئی اسپیس فورس یعنی خلائی فوج ان تمام مقامات کی 24 گھنٹے نگرانی کر رہی ہے، اور اگر جہاں پہ ایران کا انرچ یورینیم ہے، اور اگر وہاں کوئی بھی شخص داخل ہوتا ہے تو امریکہ اس کا نام، پتہ اور بیج نمبر تک نکال لے گا اور پھر اس کو چھوڑے گا نہیں۔ امریکہ نے اصفہان کے قریب ایران کے جو جوہری منصوبے ہیں، وہاں پہ جو پلانٹس ہے یا ان کی تنصیبات ہیں، اس پر حملہ کر کے وہاں سے ایران کی 400 کلو گرام 60% انرچ یورینیم چرانے کی کوشش کی تھی پچھلے جنگ کے دوران، جس میں آج کل سیز فائر چل رہا ہے، لیکن بڑی بری ناکامی ہوئی تھی۔ بہرحال ٹرمپ نے اب پھر دو ٹوک الفاظ میں وارننگ دی ہے کہ اگر کوئی بھی اس ممنوعہ علاقے کے قریب گیا تو اسے فوراً اڑا دیا جائے گا۔ یہ بیان محض ایک اتفاق نہیں بلکہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایران نے حال ہی میں جنگ بندی کے حوالے سے امریکی تجاویز کا جواب پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو بھیجا ہے، اور بظاہر ٹرمپ کا یہ غصہ اسی ایرانی جواب پر ہے جو ان کا ایک پہلا رد عمل ہے، جس میں انہوں نے ایران پر 47 سال سے امریکہ کو دھوکہ دینے اور وقت ضائع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے جواب کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل یہ کہا انہوں نے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایران کی پوری تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران گزشتہ 4.25 دہائیوں سے امریکہ اور پوری دنیا کے ساتھ تاخیری حربوں کا کھیل کھیل رہا ہے، لیکن ایران کو اصل کامیابی بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ اصل کامیابی اس وقت ملی جب براک حسین اوباما صدر بنے۔ ٹرمپ کے بقول اوباما نے اسرائیل اور دیگر تمام اتحادیوں کو پس پشت ڈال کر ایران کو ایک نئی زندگی دی اور اربوں ڈالر نقد صورت میں تہران روانہ کیے۔ ٹرمپ نے یہ الزام بھی لگایا کہ ڈی سی، ورجینیا اور میری لینڈ کے بینکوں سے رقم نکال کر، کیش نکال کر سوٹ کیسوں میں بھر بھر کر تہران پہنچائے گئے تھے، اور ایرانی حکام نے اس سے پہلے کبھی اتنا پیسہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے جب امریکہ کمزور اور احمق قیادت کے ہاتھوں لٹتا رہے گا۔ ٹرمپ کا یہ جارحانہ لہجہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ایسا طاقتور دھڑا موجود ہے جو اب مذاکرات کے بجائے براہ راست فوجی کارروائی کا حامی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ کشیدگی ایک عالمی جنگ کی طرف موڑ سکتی ہے۔ یہ خدشہ سب کا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو جوابی تجاویز ارسال کی ہیں، جن کا مقصد واشنگٹن کے وعدوں پر عمل درآمد کے حوالے سے سنجیدگی کو پرکھنا ہے۔ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہے ان سے قریب سمجھی جانے والی تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کی تازہ ترین تجویز پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ انرچڈ یعنی افزودہ شدہ یورینیم کا ذخیرہ امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ ایران کی طرف سے فلیٹ نو ہے۔ ایران کی جانب سے پیش کردہ نکات میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا فوری خاتمہ، مستقبل میں جارحیت نہ کرنے کی ضمانت اور امریکی نیول بلاکیڈ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تہران نے تمام امریکی پابندیوں کے بتدریج خاتمے، مفاہمت کی یادداشت یعنی MOU میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کے 30 دنوں کے اندر
تیل کی برآمدات پر سے پابندیاں ہٹانے اور ایران کے فروزن فنڈز کی واپسی پر زور دیا ہے، جبکہ آپ نے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو تسلیم کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے، جو ایران نے جواب دیا ہے۔ تو اس خطرناک صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس اہم ترین ملاقات سے لگایا جا سکتا ہے جو تہران کے اقتدار کے ایوانوں میں منعقد ہوئی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر جو کہ ایران کا ایک مرکزی جنگی کمانڈ سینٹر ہے، اس کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے حال ہی میں ایرانی رہبر سید مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کی اور انہیں مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی ہے۔ اس ملاقات میں ایران کی دفاعی اور جارحانہ صلاحیتوں کا رتی بھر بھی پہلو تشنا نہیں چھوڑا گیا، یعنی ہر پہلو پر بات چیت کی گئی ہے۔ میجر جنرل عبداللہی نے واضح کیا کہ ایران کے میزائل یونٹس، خودکش ڈرون اسکواڈز اور ان کی جو نیول جو فوج ہے یا نیول جو ان کے دستے ہیں وہ ہائی الرٹ پر ہیں، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جوابی کارروائی کے لیے ان کے پاس دشمن کے تمام حساس مقامات کی مکمل فہرست موجود ہے۔ یعنی وہ دشمن سے مراد امریکہ اور اسرائیل کے یا امریکہ کے فوجی اڈے جو اس علاقے میں ہیں، ان تمام کی بریفنگ، ان تمام کی تفصیلات جو ان کے پاس موجود ہے۔ تو اسی بریفنگ کے بعد سید مجتبیٰ خامنہئی نے دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے اور اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے نئے اور سخت ترین احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ ملاقات اس بات کا اشارہ ہے کہ ایرانی قیادت اب کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے بجائے فیصلہ کن مقابلے کے لیے عسکری طور پر تیار ہو چکی ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے فوراً بعد ایرانی فوج کے اعلیٰ افسران اور پالیسی سازوں کی جانب سے وارننگز کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جس نے مکمل جنگی تیاریوں کا اعلان ہم کہہ سکتے ہیں اسے، یا اس کے مترادف ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی بلاک کے ترجمان ابراہیم رضائی نے دنیا کو یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ اب ایران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور ضبط کی تمام حدیں ختم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ آج سے ہماری حکمت عملی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ ابراہیم رضائی نے سخت ترین لہجے میں وارننگ دی کہ اگر ایرانی تیل بردار یعنی آئل ٹینکروں پر یا کسی بھی قسم کی جو کارگو شپس ہیں ان کے خلاف کوئی بھی مہم جوئی یا امریکہ نے فوجی کارروائی کی تو اس کا جواب صرف سمندر میں نہیں بلکہ پورے خطے میں پھیلے ہوئے امریکی ملٹری بیسز پر، ان کے فوجی اڈوں پر براہ راست حملوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ ابراہیم رضائی کا کہنا تھا کہ امریکہ اس وقت ایک ایسی دلدل میں ہے جہاں سے نکلنا اس کے بس میں نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی بیوقوفی والی جو حرکتیں ہیں وہ بند کرے اور اس نئے علاقائی نظام کو تسلیم کر لے جس کی باغ دوڑ اب ایران کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں اور مشرق وسطیٰ کے ماہرین کی اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ یہ ایک اعصاب کی جنگ یعنی وار آف نروز بن چکی ہوئی ہے، جہاں دونوں طرف سے طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن کے معروف تھنک ٹینکس کے ماہرین کا خیال ہے کہ ایران اس وقت اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرونز پر حد سے زیادہ اعتماد کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کافی کچھ ہے، جبکہ امریکہ اپنی معاشی پابندی اور بحری برتری کے ذریعے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایک غیر مؤثر اس کی حکمت عملی ثابت ہو چکی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کا یہ دعویٰ کہ اس کے طیاروں نے امریکی اڈوں کے اوپر پروازیں کی تھی دوران جنگ اگر حقیقت پر مبنی ہے تو یہ امریکی ریڈار سسٹم اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایران اب نام نہاد پراکسی وار یعنی بالواسطہ جنگ کے بجائے براہ راست ٹکراؤ کی پالیسی اپنا رہا ہے، جو کہ گزشتہ 4 دہائیوں کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ایک عظیم یا بڑی جنگ یا عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس تسلسل میں ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نیا انہوں نے تہران کی نئی جنگی پالیسی کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جو ممالک امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر اکنامک سینکشنز لگا رہے ہیں یعنی معاشی پابندیاں لگا رہے ہیں، انہیں اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے ہرمز سے ان کا گزرنا اب ایک ناممکن چیلنج بن جائے گا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے جہاز کو یا بحری جہاز کو وہاں سے گزرنے نہیں دے گا جو ایران کے قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جنرل اکرمی نیا نے یہ بھی کہا
کہ ایران اب کسی بھی عارضی جنگ بندی یا سیاسی لالی پاپ پر امریکہ پر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے فوج نے اپنے اہداف کے ڈیٹا بیس کو جدید خطوط پر اپ ڈیٹ کر لیا ہے، یعنی ان کے ڈیٹا میں نئے سے نئے اہداف جو ہیں وہ شامل کر لیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی اشتعال انگیزی کا فوری اور مہلک جواب دیا جائے۔ ایران اب عام ڈرونز یا عام میزائل مارنے کی باتیں نہیں کر رہا ہے، بلکہ مکمل ایک AI ڈریون جنگ کی بات کر رہا ہے۔ تو جنرل اکرم انیہ نے مزید کہا کہ ایران کی جو ایئر فورس ہے اس نے حالیہ دنوں میں کویت، قطر اور اربیل میں موجود امریکی اڈوں کے گرد جنگی پروازیں کی ہیں اور تمام طیارے بحفاظت واپس لوٹے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمان کے قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے سخت موقف اپناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران آبنہ ہرمز پر اپنا مکمل کنٹرول سے دستبردار نہیں ہوگا اور تہران کی اجازت کے بغیر وہاں سے تیل کی اب سپلائی ممکن نہیں ہوگی، بلکہ ایران اپنی عسکری طاقت کے ذریعے باب المندب کو بھی بند کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے بحرین اور متحدہ عرب امارات کی پالیسی کو غلط قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ خطے میں امارات اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی سیاسی سمجھوتے کے واضح امکانات فی الحال موجود نہیں ہیں، تاہم پاکستان کے ذریعے تحریری مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں جنگ کے خاتمے کے بعد مزید 30 دن تک تفصیلی بات چیت کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تہران نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ اس کشیدگی میں تنہا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے کئی اتحادیوں کی مخلصانہ اور فیصلہ کن حمایت حاصل ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں تہران نے براہ راست اور دو ٹوک الفاظ میں امریکی ملٹری پاور کو، اس کی ملٹری مائٹ کو للکار دیا ہے۔ ایران کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین وارننگ اس حوالے سے انتہائی سنگین ہے کہ اب بات صرف بیانات تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ امریکی ملٹری بیسز اور جو ان کے ایئر بیسز ہیں اور جو ان کے نیول فلیٹ ہیں ان کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا۔ اس وقت خلیج فارس جو کہ عالمی تجارت کی شہرگ ہے آبِ ہرمز کی وجہ سے، وہاں بارود کی بو محسوس کی جا رہی ہے اور دنیا کی نظریں اب اس خطے پر جمی ہیں۔ سفارتی محاذ پر بھی ایران کا لہجہ اب معذرت خواہانہ نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے عالمی جوہری ادارے یعنی IAEA کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی قانونی مینڈیٹ سے تجاوز کر کے سیاسی بیانات دے رہا ہے اور وہ ایسا بند کرے۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ ادارہ اب مغربی طاقتوں کا ایک سیاسی اعلی کار بن چکا ہے، یہ اقوام متحدہ کا ادارہ نہیں رہا ہے، اور اسے ایران کے دفاعی معاملات، آبِ ہرمز کی صورتحال یا میزائل پروگرام میں مداخلت کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے۔ ایران نے یہ پیغام دنیا کو دے دیا ہے کہ وہ اپنی قومی سلامتی پر کسی بھی قسم کا بین الاقوامی دباؤ یا بلیک میلنگ قبول نہیں کرے گا اور اپنی بحری تجارت کو ہر صورت بحال رکھے گا، چاہے اس کے لیے اسے سمندروں میں کتنی ہی بڑی ایک فوجی قیمت کیوں نہ چکانا پڑے۔ ایران کا یہ سخت موقف ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب عالمی اداروں کے دباؤ سے نکل کر اپنی مرضی کی خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایران نے اپنی عسکری قوت، یعنی ملٹری پاور اور جو ان کی ماڈرن ٹیکنالوجی کے زور پر امریکہ کے اس روب کو، اس دبدبے کو چیلنج کر دیا ہے جو دوسری عالمی جنگ کے بعد سے قائم تھا۔ تہران نے باور کرا دیا ہے کہ وہ کسی بھی امریکی حملے کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ جارحیت کا جواب اس سے بڑی جارحیت سے دے گا۔ آبِ ہرمز سے لے کر قطر، کویت اور عراق کے امریکی اڈوں تک ایران نے اپنی رسائی اور قوت ثابت کر دی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی نیوی نے قطر کے ساحل کے قریب ایک مال بردار جہاز کو نشانہ بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ سمندر میں بھی دشمن کا گھیراؤ کرنے کی اور اس پر حملہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا کے لیے اب سب سے بڑا خطرہ معاشی تباہی کا ہے۔ امریکہ کے جو فائنینشیل خبروں کے معروف جو ادارے ہیں، بلومبرگ، اس کی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ ایران کی اس جنگ نے دنیا کے اسٹریٹجک آئل ریزروز جو ہیں اس کو اس حد تک کم کر دیا ہے کہ اب صرف 1 ماہ کا ایندھن باقی ہے۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ اگر سپلائی چین اسی طرح متاثر رہی تو عالمی سطح پر مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جسے کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے کا مطلب ہے
اشیائے خرد و نوش سے لے کر بجلی تک ہر چیز عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جائے گی۔ اگر 1 ماہ کے اندر صورتحال نہ بدلی تو دنیا بھر میں فیول راشننگ اور سیکیورٹی کا بدترین بحران پیدا ہو جائے گا۔ گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی ہو جائیں گی اور فیکٹریاں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکی صدر اس نئی حقیقت کو تسلیم کر کے پیچھے ہٹتا ہے یا پھر اسرائیل کے لیے اور اپنی انا کی جنگ میں پورے خطے کو ایک ایسی ہولناک تباہی میں دھکیل دیتا ہے جس کا انجام کسی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ ایران کے فوجی حکام کا یہ کہنا ہے کہ دشمن اب ہماری مزاحمت کو توڑنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہ محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ زمین پر بدلتے ہوئے حقائق کی عکاسی ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ خلیج عالمی معیشت اور سیاست کے لیے ایک بڑا امتحان ثابت ہوگی۔ ہم اس بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی کوئی نئی پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ کی اس پوری صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی دھمکیاں جنگ کو روک پائیں گی یا ایران کو دباؤ میں لا سکیں گی یا آگ مزید بھڑکائیں گی؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔